نفسیات میں نا ایک بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے جسے پگمیلین اثر کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک پرانی یونانی کہانی ہے، ایک مجسمہ ساز کی جو ایک مورتی بناتا ہے اور اسے اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن آج کل اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ لوگ اکثر ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی کی طرح ہے، مطلب خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی۔ ہاں، ہم انجانے میں ہی لوگوں کو سگنل بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کیا امید رکھتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ ان سگنلز کو پکڑ کر ویسا ہی برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ لگتا جادو ہے، لیکن یہ ہے خالص نفسیات۔ اور یہی جادو آج ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ سٹیفن کووے کی جو دنیا بھر میں مشہور کتاب ہے، انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 عادات، اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے اس کے مطابق کووے نے اپنی پوری کتاب میں اس پگمیلین اثر کا نام تک نہیں لیا، مگر یہ اصول ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح اس کی ہر عادت میں موجود ہے۔ اور یہی تو آج کی ہماری کھوج کا مقصد ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کووے کا عملی ڈھانچہ، یعنی وہ 7 عادتیں، وہ اس نفسیاتی انجن پر کیسے چلتا ہے۔ اچھا، ایسا سمجھیں کہ کووے نے ہمیں ایک سپر کار کی چابی دے دی، لیکن اس کا انجن کیسے کام کرتا ہے، یہ راز پگمیلین اثر میں چھپا ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کا بونٹ اٹھا کر دیکھیں گے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ زبردست۔ تو پھر پہلی عادت سے ہی انجن سٹارٹ کرتے۔ عادت نمبر 1، پہل کریں، یعنی بی پرو ایکٹیو۔ جی، کووے کا تو سارا زور اس بات پر ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ذمہ داری آپ کی ہے۔ دوسروں کی باتوں یا ان کی رائے کی پرواہ کیے بغیر اپنے اصولوں پر چلیں۔ لیکن یہاں تو ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی تو پھر ان کی توقعات کا ہم پر اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی اس تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ روبوٹ بن جائیں اور کسی کے جذبات کو محسوس ہی نہ کریں۔ ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا رد عمل آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو دوسروں کی توقعات سے بنتا ہے، وہ ہمارے اختیار پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو آپ پر یقین رکھتے ہوں، جیسے والدین، استاد یا کوئی باس، تو وہ انجانے میں آپ کے دائرہ اثر یعنی سرکل آف انفلوئنس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی ہم پر بھروسہ کرتا ہے تو ہمیں پہل کرنے کی ہمت زیادہ ملتی ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر کہے تم کر سکتی ہو، چھلانگ لگاؤ۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب آپ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ کوئی آپ سے بہترین کارکردگی کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو آپ کا دماغ خود بخود یہ سوچنے لگتا ہے، شاید میں واقعی یہ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کے اندر کی جھجک کو کم کر دیتا ہے۔ تو ایک پرو ایکٹیو انسان بھی اس مثبت ماحول سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ دوسروں کی بلند توقعات پہل کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس راستے کو ہموار کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تضاد اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو دوسروں کی توقعات ہمیں ایک بڑا مقصد یا ویژن بنانے میں بھی مدد دیتی ہوں گی۔ میرا اشارہ دوسری عادت کی طرف ہے۔ جی، انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہ عادت تو پگمیلین اثر کا کھلا میدان ہے۔ سوچیں، ایک بچہ ہے جو ڈرائنگ اچھی کرتا ہے۔ اگر اس کے والدین اسے کہیں کہ تم تو بس اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تو وہ اپنے لیے کیا انجام سوچے گا؟ شاید یہی کہ میں ایک ناکام آرٹسٹ ہوں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر وہی والدین کہیں کہ بیٹا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، تم ایک دن بہت بڑے پینٹر بنو گے، تو اس بچے کا اپنے لیے بنایا گیا ذہنی نقشہ ہی بدل جائے گا۔ یعنی دوسروں کی ہم سے وابستہ امیدیں ہمارے ذاتی بلو پرنٹ کا سائز طے کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، ہے تو ہمارا ویژن بھی اتنا ہی بلند ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ہر ممبر کو اس کی وہ صلاحیت دکھا سکے جو وہ خود نہیں دیکھ پا رہا۔ جب ایک لیڈر کسی ملازم سے کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم اس کمپنی کے اگلے CEO بن سکتے ہو، تو وہ اس کے ذہن میں ایک نیا انجام ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی خود سے رکھی گئی توقعات کی حد کو توڑ دیتا ہے۔ واہ، اچھا، ایک بڑا ویژن تو بن گیا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں بہت نظم و ضبط چاہیے۔ بالکل، اور یہ ہمیں تیسری عادت پر لاتا ہے، اہم کام پہلے کریں، یعنی غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اپنی ترجیحات پر توجہ دینا۔ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ جی،
اس کا بلند توقعات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو خالص خود پر قابو پانے کی بات لگتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ذرا گہرائی میں سوچیں، نظم و ضبط یا ڈسپلن کے لیے کیا چیز چاہیے؟ توانائی، حوصلہ۔ توانائی اور حوصلہ۔ اور یہ توانائی آتی کہاں سے ہے؟ اکثر یہ ایک جذباتی سہارے سے آتی ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کی کامیابی کے منتظر ہیں، تو آپ کو ایک ایموشنل لفٹ ملتا ہے۔ اچھا۔ یہ احساس آپ کو صبح بستر سے اٹھنے اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا فارمولا بن گیا کہ بھروسہ اور توقعات مل کر آپ کی ترجیحات سے وابستگی کو مضبوط کرتے ہیں۔ بالکل، اسے اس طرح دیکھیں، بھروسہ پلس توقع برابر ہے ترجیحات سے مضبوط وابستگی۔ ٹھیک۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مینیجر آپ کے ایک اہم پروجیکٹ کے نتائج کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ آپ کچھ کمال کریں گے، تو کیا آپ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، آپ اپنے اہم کام پر توجہ دیں گے۔ یہ بیرونی یقین آپ کے اندرونی نظم و ضبط کو جلا بخشتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آپ کے حوصلے کی آگ میں گھی ڈال رہا ہو۔ یہ مثال بہت اچھی ہے۔ اب چوتھی عادت پر آتے ہیں، جیت جیت سوچیں، یعنی تھنک ون ون۔ کووی کہتے ہیں کہ ہر رشتے میں ایسی صورتحال پیدا کرو جہاں سب کی جیت ہو۔ یہاں تو تعلق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ جی، یہاں تو پگمیلین اثر بالکل سامنے کھڑا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جیت جیت کا تعلق قائم ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ دوسرا شخص بھی جیتنے کے قابل ہے۔ صحیح۔ اگر آپ دل میں یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ دوسرا فریق کمزور یا بے وقوف ہے، تو آپ ہمیشہ جیت ہار کی ہی کوشش کریں گے۔ جیت جیت کی سوچ کا پہلا قدم ہی دوسرے کی صلاحیت اور قدر پر غیر متزلزل یقین رکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی سے مذاکرات کرنے بیٹھتے ہیں تو دراصل ہم لاشعوری طور پر پگمیلین اثر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اگر ہم یہ پیغام دیں کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم مل کر ایک بہترین حل نکال سکتے ہیں، تو دوسرے شخص کی کارکردگی اور تعاون خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ بالکل، یہ دوسرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ میں تمہیں ایک قابل حریف اور ساتھی سمجھتا ہوں۔ جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو دوسرا شخص بھی اس بلند توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح جیت جیت کی فضا بنتی ہے۔ جی، یہ صرف ایک اچھی سوچ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ اگلی عادت، پانچویں، میری پسندیدہ ہے، پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر اپنی بات سمجھائیں۔ Seek first to understand, then to be understood۔ جی، کووی کہتے ہیں کہ ہمدردی سے سننا کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے، لیکن اس کا کارکردگی بڑھانے سے کیا تعلق؟ اس کا تعلق بہت گہرا اور اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی لیڈر یا والدین یا دوست آپ کی بات کو بغیر ٹوکے پوری توجہ اور ہمدردی سے سنتا ہے تو وہ آپ کو صرف معلومات نہیں دے رہا ہوتا، وہ آپ کو ایک خاموش پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ کیا پیغام؟ اور وہ پیغام یہ ہے، تم اہم ہو، تمہارے خیالات اور جذبات اہمیت رکھتے ہیں، تم سننے کے لائق ہو۔ اوہ، تو کسی کو محض دھیان سے سننا اس کی اپنی نظروں میں اس کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ جی، اور جب انسان خود کو اہم سمجھنے لگتا ہے تو اس کی خود سے توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور یہی تو پگمیلین اثر ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے، ہمدردی سے سننا، اس سے خود کی قدر کا احساس بڑھنا، پھر خود سے توقعات کا بلند ہونا، اور نتیجہ بہتر کارکردگی۔ واہ! یہ اتنا طاقتور ٹول ہے کہ ایک مینیجر صرف اپنی ٹیم کو اچھی طرح سن کر ان کی کارکردگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ وہ انجانے میں ہی ان کے اندر یہ بیج بو رہا ہوتا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو اور تمہاری رائے کی قدر ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، اب چھٹی عادت پر آتے ہیں، ہم آہنگی پیدا کریں، یعنی سنرجائز۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ انفرادی کوششوں کے مجموعے سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہو۔ ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہم آہنگی کا جوہر اختلافات کی قدر کرنے میں ہے۔ یہاں ایک پورا سلسلہ بنتا ہے۔ پہلے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کا ہر رکن کسی نہ کسی خاص شعبے میں آپ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس صلاحیت کی بنیاد پر اس سے بلند توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ان توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے۔ تو یہ ایک میوزک بینڈ کی طرح ہے،
الگ الگ گٹارسٹ، ڈرمر اور گلوکار شاید اچھے فنکار ہوں، جی بالکل۔ لیکن جب وہ ایک دوسرے پر یقین کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا بہترین کام کرے گا، تبھی وہ مل کر ایک ہٹ گانا بناتے ہیں جو ان میں سے کوئی اکیلے کبھی نہیں بنا سکتا تھا۔ بہترین مثال۔ یہ بھروسہ اور توقعات ہی ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، ہم آہنگی جادو نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنانے کا نتیجہ ہے جہاں ہر کوئی دوسرے کی صلاحیت کا جشن مناتا ہے اور اس سے بہترین کی امید رکھتا ہے۔ یہ پگمیلین اثر کا اجتماعی اطلاق ہے۔ پوری ٹیم ایک دوسرے کو اوپر اٹھا رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں 7ویں عادت، آری تیز کریں، یعنی شارپن دا سا، یہ خود کی تجدید کے بارے میں ہے۔ جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر خود پر سرمایہ کاری کرنا، یہ تو بہت ہی ذاتی عمل لگتا ہے۔ عمل ذاتی ہے لیکن اس کی تحریک اکثر بیرونی ہوتی ہے۔ اچھا۔ خود کو بہتر بنانا ایک لمبا اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کے لیے مسلسل حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ پر یقین کرتے ہیں اور آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھیں، تو آپ خود کو ایک اچھی سرمایہ کاری سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مینیجر کہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم اس کمپنی کو بہت آگے لے جا سکتی ہو، اس لیے جاؤ اور نئی مہارتیں سیکھو، تو یہ پیغام اس شخص کو خود پر کام کرنے کے لیے زیادہ مائل کرے گا۔ بالکل، وہ آری تیز کرنے کے عمل کو ایک بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ اسے ان بلند توقعات پر پورا اترنے کا ایک موقع سمجھے گا۔ دوسروں کا یقین ہمیں خود پر یقین کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ جی، اور جب ہم خود پر یقین کرتے ہیں تبھی ہم خود پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم ان تمام 7 عادات کو ایک ساتھ دیکھیں تو بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سب سے گہرا اور نچوڑ کا تعلق کووی کے اس ایک جملے میں ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں بھی ہے کہ قیادت دوسروں کی قدر اور صلاحیت کو اتنی واضح طور پر بتانے کا نام ہے کہ وہ اسے خود اپنے اندر دیکھنے لگیں۔ واہ! اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ پگمیلین اثر کی تقریباً مکمل تعریف ہے۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ساری کڑیاں آ کر اس ایک نقطے پر مل گئی ہوں۔ کووے کا پورا فلسفہ ہی اس خیال پر کھڑا ہے کہ دوسروں میں چھپی ہوئی عظمت کو دیکھو اور پھر اسے ان پر ظاہر کر دو۔ جی ہاں، خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیفن کووی کی 7 عادات ہمیں وہ کیا بتاتی ہیں جو ہمیں کرنا ہے، یعنی وہ عملی فریم ورک، اور پگمیلین اثر ہمیں وہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ سب کام کیوں کرتا ہے۔ اچھا۔ کووی کا نظام وہ ذہنیت اور عملی طریقے فراہم کرتا ہے جس سے مثبت توقعات پیدا ہوتی ہیں، جبکہ پگمیلین اثر اس کی نفسیاتی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا دماغ ان توقعات پر رد عمل کیوں دیتا ہے۔ ایک گاڑی ہے تو دوسرا اس کا انجن۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہماری توقعات، چاہے وہ کہی جائیں یا نہ کہی جائیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر ایک طاقتور اثر ڈالتی ہیں، ان کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہیں۔ جی، اور یہ گہرا نفسیاتی اصول اسٹیون کووی کی مشہور زمانہ عادات کی بنیاد میں ایک خاموش ساتھی کی طرح ہر جگہ موجود ہے۔ یہ خیال کہ لوگ وہی بن جاتے ہیں جو ہم ان کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا موقع بھی۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نکتہ چھوڑے جاتا ہوں۔ ضرور۔ اگر ہماری توقعات دوسروں کی کارکردگی اور صلاحیت پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہیں تو ذرا رک کر سوچئے کہ ہم لاشعوری طور پر اپنی روزمرہ کی بات چیت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کیسی توقعات قائم کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی توقعات ہیں جو دوسرے ہم سے وابستہ کر رہے ہیں، اور وہ ہماری اپنی صلاحیتوں کو کیسے محدود یا وسیع کر رہی ہیں۔